السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میری جانب سے سب کو جو ہے نیا سال مبارک ہو، اور پہلا دن ہے جنوری جو ہے 1 جنوری 2022 ہے، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اس سال کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ ہم سب کے لیے خوشگوار، اچھا اور ہیپینس ثابت ہو، اور آپس کی جو رنجشیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دور کریں، نفرتیں دور کریں، پیار، محبت اور اتحاد کے ساتھ ہمیں چلائے، اور جو ہے ڈھیروں ساری دعائیں جو ہیں بھائیوں بہنوں نے بھی کی ہیں، اور سب لوگ بھرپور دعائیں کریں۔ آپس کی رنجشیں، دشمنیاں، بغض، یہ سب چیزیں بیکار ہیں، کچھ نہیں ملے گا اس سے۔ ہمارے محسن، ہمارے یعنی کہ سربراہ CEO جناب سیف الرحمان صاحب، ان کے اوپر جو بھی ایلیگیشنس ہیں، اللہ کرے وہ جو ہے سرخرو ہوں، باعزت بری ہوں، باہر آئیں، اپنا مقام جو ہے وہ واپس پہلے سے بہتر جو ہے وہ اپنا حاصل کریں، یہی ہماری دعائیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اور سب کے لیے بہت اچھا چلے ہیں۔ اب لیڈروں نے کیا کیا، عوام نے کیا کیا، ان کے ساتھ دشمنوں نے کیا کیا، ان کو کیا ملا، یہ سب کچھ کرنے سے وہ تو رب جانتا ہے، اور رب بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی ذات کے اوپر جتنوں نے بھی کیچڑ اچھلائی، ان کو ملا کیا؟ چند ٹکے ملے، کیا عزت ملی، کیا ان کا مرتبہ بڑھ گیا، کیا ہوا، واللہ عالم، اس کا تو فیصلہ اللہ اور اللہ کی عدالت ہی کرے گی۔ لہٰذا ہمیں، کیونکہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی اس بندے نے، جو اس بندے نے کہا ویسا ہی اس نے ڈیلیور کیا ہے۔ کمی پیشیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، اگر چھوٹی موٹی ہو گئیں تو ہم اسے درگزر کرتے ہیں، اتنے بہترین مخلص انسان کو۔ تو اللہ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا ہم سب کے حق میں۔ تو یہ ہے کہ واقعی ایک آنیسٹ انسان، ایک مخلص انسان جو خود فائٹ کر رہا ہے، اور جیلوں کے اندر، عدالتوں کے اندر، نیب کے اندر، اداروں کے جو ہے منہ دے رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی نیت میں کوئی ایسا ہوگا۔ جو انسان اتنی تکلیفیں کاٹ سکتا ہے تو پھر وہ یعنی کہ کیوں نہیں دے گا؟ تو سب کا جو بھی حق ہے وہ سب کو ملے گا، اگر دینا ہوگا، ان کی نیت میں ہوگا، دینا ہوگا تو سب کو حق ملے گا۔ اگر ان کی نیت میں نہیں ہے تو ہم اور آپ یا ادارے یا کوئی بھی بندہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس سے پہلے کیا کچھ بگاڑ دیا ہے کسی نے، کسی کا کچھ کھا کے؟ تو اس لیے امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے۔ جو کوششیں، جو کاوشیں، جو محنتیں، جو اسٹرگلس جو پازیٹیو لوگ کر رہے ہیں، جو سنسیئر، جو مخلص لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وقت بہت قریب ہے، بس یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں باہر کرے۔ جب وہ باہر آئیں گے تو پھر مسئلے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اٹ ٹیکس اے ٹائم لگے گا یقیناً، ایک رکی ہوئی گاڑی کو چلنے میں ٹائم لگتا ہے، تو انشاءاللہ گاڑی بالکل ہماری تیار ہونے والی ہے، یا چلے گی یا پھر کبھی نہیں چلے گی، دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اتنی محنت کی ہے تو امید ہے کہ چلے گی، تو چلے گی، اچھے انداز میں چلے گی، کسی کا کوئی حق نہیں کھایا جائے گا، امید ہم یہ رکھتے ہیں۔ آگے ان کی اپنی مرضی ہے، جو حقدار نے محنت کی ہے، ٹیمیں بنائی ہیں، اور ان کا حق ہے ان کو بونسز ملے، ان کو پروفٹ ملے۔ اتنا عرصہ بیچ میں جو گیپ آ گیا ہے، حالانکہ اس میں عوام کا تو قصور نہیں ہے نا، عوام کسی کا بھی قصور نہیں ہے، کوئی انویسٹر کا کوئی 2 ٹکے کا جو ہے وہ قصور نہیں ہے، نہ نیٹ ورکروں کا قصور ہے، نہ لیڈروں کا قصور ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قصور ان کا بالکل بھی نہیں ہے۔ انہیں جیسے کہا گیا، جیسے انہیں پریزنٹیشن دی گئی، انہوں نے وہی چیزیں آگے ڈیلیور کیں، تو لہٰذا نیٹ ورکروں اور انویسٹروں کا انویسٹروں نے بھی پریزنٹیشن سنی، پچھلی ہسٹری دیکھی، لبے کیا اور اپنی انویسٹمنٹ کی۔ لیڈروں نے بھی وہی باتیں بتائیں جو ان کو اوپر فیڈ بیک دیا گیا تھا۔
تو لہٰذا ان کی کوئی اس میں کمی پیشی نہیں تھی. سسٹم بتا رہا تھا کہ جو یہ بندہ یہ کرے گا تو یہ ملے گا، یہ کرے گا تو یہ ملے گا، یہ کرے گا تو یہ ملے گا، یہ اس کا ڈیزگنیشن ہوگا، نیکسٹ ڈیزگنیشن یہ ہوگا، نیکسٹ ڈیزگنیشن یہ ہوگا، یہاں سے یہ ملے گا، یہاں سے یہ ملے گا، یہاں سے یہ ملے گا. یہ نیٹ اینڈ کلین اینڈ کلیئر چیزیں لکھی ہوئی تھیں ٹرمس اینڈ کنڈیشن میں. تو لہٰذا لوگوں نے اس کو فالو کیا اس میں، اور انہوں نے اپنی محنتیں کیں، اپنا خون پسینہ ایک کیا. اور جب ان کا اب ان کا حق تو کوئی نہیں کھا سکتا، کھائے گا تو روز قیامت میں کیا منہ دیں گے، کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر ان کے کندھوں پہ ہی وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں، اب کے بعد اگر کوئی چیزیں چینجنگ کرنا چاہیں تو وہ اس کے مالک ہیں، کیوں جو محنت ہو چکی ہے، جو خون پسینہ بہہ چکا ہے، اس کا انسینٹیو دینا ان کا اخلاقی دینی فریضہ ہے. جو خون پسینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا، مزدور کو مزدوری خون یعنی کہ یہ پسینہ سوکھنے سے پہلے دینی چاہیے. تو ادھر تو ہم پسینہ تو سوکھ گیا، برف بھی ہو گئے، لیکن وہ ہمیں صلہ ابھی تک نہیں ملا ہے، جس کے لیے لاکھوں لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا مخلص اور بہترین انسان ان کا جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ ختم کر دے یا انہیں جو ہے مایوس کر دے. میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ کبھی اس نے کیا ہی نہیں ہے مایوس کسی کو. ٹھیک ہے، تو اب بھی نہیں کرے گا. تو لہٰذا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، حوصلہ رکھیں، امید اچھی رکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے. ہمارے مخلص بہترین لیڈرز جو ہیں وہ اپنا بھرپور ساتھ انہوں نے دیا ہے، دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے. آپ پرجوش رہیں اور باحوصلہ رہیں، ہمت رکھیں، صبر کریں، اور اب صبر کا پھل کھانے والا ٹائم آنے والا ہے. تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو ملیں گے. اگر کچھ کمپنی میں کچھ مسئلے مسائل سے آ بھی گئے ہیں وقتی طور پہ، تو وہ پھر مالک ہے اس کمپنی کا، آنر ہے، فاؤنڈر ہے، سی او ہے، وہ آل ان آل ہے. وہ چاہے تو کچھ بھی ترمیمیں کر سکتا ہے نئے کام کے لیے، نئی سسٹم کے لیے، یا نئی جو جوائننگس ہوں گی یا اس کے لیے وہ کچھ نئے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. وہ ان کا اپنا حق ہے. تو یہ ہے کہ حقداروں کا حق ملنے کے بعد جو بھی ترمیمیں کرنا چاہیں کریں. پھر ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، اگر ترمیم اس کو اچھی لگتی ہے، کنڈیشن اس کو اچھی لگتی ہے، ٹرم سے وہ اگر اتفاق کرتا ہے تو جوائن کرے گا، نہیں کرتا ہے تو اللہ کرے وہ خوش، کسی کے اوپر وہ بھی نہیں آئے گا. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. کچھ سسٹم کی جو ہے اس میں بھی رد و بدل ہونی چاہیے، سروسز میں بھی رد و بدل ہونی چاہیے. اور ایک حادثہ ہو گیا ہے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور اس حساب سے پھر چلنا چاہیے. اس میں سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ تعاون کرے. تعاون، ضد بحث کرنا اور غلط ٹریک پہ لے جانا لوگوں کو مس گائیڈ کرنا، لوگوں کو جو دوسری یعنی کہ نفرتیں پھیلانا، دشمنیاں کرنا، غلط راستے پہ لے جانا، ان سب چیزوں کو چھوڑیں اور تھوڑا سا صبر کریں، اور جو ہے حق اور سچ اور ریئلٹی کا جو ہے وہ ساتھ دیں. سی او صاحب اندر ہیں، باہر ہوتے تو ایسے مسئلے مسائل نہیں ہوتے، کب کے حل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اندر ہیں. تو تھوڑا سا صبر کریں. اندر ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپس میں گتم گتہ ہو جائیں. تھوڑا سا انتظار کریں، صبر کریں، اور جب سی او صاحب باہر آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بقول اس کے وہ اندر بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کسی کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، میں سب کو ڈیلیور کروں گا. اب اس نے ظاہر سی بات ہے اندر بھی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. اس کا اپنا ذہن ہے، یہ کمپنی چلانے والا بھی وہی سی او صاحب ہے، اس کو اسٹارٹ کرنے والا بھی وہی سی او صاحب ہے، اس کو پھیلانے والا بھی وہی سی او صاحب ہے. نیٹ ورکر اپنا حصے کا کام کرتے ہیں اور اپنی محنت مزدوری وہ لیتے ہیں. تو ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ہمارے سی او صاحب ہے. وہ اگین زیرو سے پھر وہ اسٹارٹ بھی لیں گے تو وہ آگے لے جا سکتے ہیں. اتنی اس میں پاور ہے، اتنا اس میں ٹیلنٹ ہے، اتنا اس میں ول ہے، اتنا اس میں ایکسپیرئنس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی اب دوبارہ ریپیٹیشن شاید نہیں ہوں گی. تو لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش ہے، نیا سال ہے، رونا دھونا چھوڑیں، شکر اور صبر کریں، آگے بڑھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ایک دوسرے کا جو ہے وہ حال احوال پوچھتے رہا کریں، اور سارے جو دوست ہیں وہ دوست بنیں، دشمن نہ بنیں. تو یہ ہے کہ
سب دوستوں سے یہ میری اپیل ہے، گزارش ہے، آپس کی چھوٹی موٹی رنجش سے چھوڑ دیں. کچھ چیزیں اللہ کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں جو ویل ایکسپیرئنس جو لوگ ہیں، جو ان سسٹم کو جانتے ہیں، ان کے اوپر بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. سب چیزیں ہم نہیں کر سکتے. ہم صرف ججمنٹ کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے ہم چل سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس. پلیز ونس اگین آپ لوگوں سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، آپس میں پیار محبت سے رہیں. چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو خوبصورت بنائیں. اللہ نے ایک بار زندگی دی ہے، بار بار زندگی نہیں ملتی. لہٰذا اس کو جو ہے وہ خوبصورت بنائیں، خوب سے خوبصورت بنائیں. پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آنے جانے والی چیز ہے. صرف ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سب چیزیں قربان نہیں کریں. آپ کا حصہ، آپ کی امانت ہے کسی کے پاس، وہ آپ کو ملے گی اور ضرور ملے گی، یہ اتنا یقین ہے. ایک بندے کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے، آپ نے بھی وقت گزارا ہے اس کے اوپر، اس کی کمپنی کے اوپر آپ نے بلیو کیا ہے. جب بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو اب آپ کا یہ بلیو قائم اور دائم رہنا چاہیے کہ آپ کا پیسہ آپ کو واپس ملے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا حوصلہ کریں، تھوڑا سا پیشنٹ رہیں، تھوڑا سا صبر کریں. تھینک یو. اجازت.